حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آدم عبرانی زبان کے لفظ آدمہ سے بنا ہے، جس کے معنی مٹی یا زمین کے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی، اور دنیا کے مختلف مذاہب میں آدم نام مختلف قسم کے تلفظات کے ساتھ موجود ہے، لیکن معنی ایک ہی بنتا ہے۔ آدم کو ابو البشر یعنی انسان کے باپ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں 25 مقامات پر آدم کا نام آیا ہے، لیکن ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ آدم پہلے انسان تھے۔ اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں کئی آدم آئے، جس سے یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ پہلے نبی اور پہلے آدم میں فرق تھا، یعنی دونوں الگ الگ تھے۔ ہمارے یہاں عام خیال پایا جاتا ہے کہ دنیا کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور یوں اولاد آدم سے یہ دنیا بسی، لیکن بعض روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی دنیا میں زندگی موجود تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آدم دنیا پر آنے والے پہلے جاندار نہیں تھے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو دنیا میں اتارا گیا تو زمین بن چکی تھی اور اس حالت میں تھی کہ اس پر زندگی پروان چڑھ سکے۔ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا۔ زمین و آسمان بنانے کے وقت کے بارے میں بھی کئی روایات ملتی ہیں، اور جب آدم زمین پر آئے تو زمین مکمل اور موجود تھی۔ زمین کے بننے اور اس پر زندگی کے نمو پانے کے بارے میں مذہب اور سائنس میں مختلف روایات آئی ہیں۔ اسلام میں حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا نبی کہا جاتا ہے، جیسا کہ کسی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا آدم نبی تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ہاں، وہ مکلم نبی تھے، یعنی جن سے بات کی گئی۔ یہ بات بھی مسلم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے، لیکن رسول نہیں تھے، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، مگر ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے۔ دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا کیا تھی؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے یا ان سے پہلے بھی کوئی نبی بھیجا گیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر کہاں اتارا گیا، اور ان کی تخلیق جس مٹی سے ہوئی وہ کیسی تھی اور کہاں سے لی گئی تھی؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا۔ یہ ساری معلومات آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین، دنیا کی تخلیق کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ ماؤنٹ ولسن کی رصدگاہ کیلیفورنیا میں ہے، جہاں 1929 میں امریکی ماہر فلکیات ایڈون ہبل نے فلکیات کی تاریخ میں ایک عظیم دریافت کی۔ جس وقت وہ ایک بڑی دوربین کے ذریعے ستاروں کا مشاہدہ کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ان سے نکلنے والی روشنی طیف یعنی اسپیکٹرم کے سرخ سرے میں منتقل ہو رہی ہے، اور جو ستارہ زمین سے جتنا دور ہے، یہ منتقلی اتنی ہی نمایاں ہے۔ سائنس کی دنیا میں یہ ایک تہلکہ خیز دریافت تھی، کیونکہ طبیات کے مسلمہ اصولوں کے مطابق اگر کسی روشنی کا طیف نقطۂ مشاہدہ کی جانب سفر کر رہا ہو تو وہ بنفشی رنگ میں تبدیل ہو جائے گا، جبکہ روشنی کا یہ طیف نقطۂ مشاہدہ سے دور ہو رہا ہو تو اس کی روشنی سرخ ہو جائے گی۔ ہبل نے اپنے مشاہدات میں دیکھا کہ روشنی سرخ ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ستارے ہم سے مسلسل دور ہوئے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہبل نے ایک اور اہم دریافت کی تھی۔ اس نے دیکھا کہ کہکشائیں اور ستارے نہ صرف ہم سے بلکہ ایک دوسرے سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس مشاہدے سے کہ جہاں ہر شے دوسری شے سے دور ہو رہی ہے،
اس سے یہی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ اس بات کو مزید اچھی طرح سمجھنے کے لیے آپ پھولتے ہوئے غبارے کی سطح کا تصور کیجیے، بالکل اسی طرح جیسے پھولتے ہوئے غبارے کی سطح کے نقطے ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح پھیلتی ہوئی کائنات میں موجود اجسام ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں۔ نظری طور پر تو یہ بات اس سے پہلے ہی دریافت کی جا چکی تھی، چنانچہ معروف سائنسدان البرٹ آئنسٹائن نے یہ بات نظری طور پر ثابت کی تھی کہ کائنات ساکن اسٹیٹک نہیں ہو سکتی، تاہم اس نے اپنے نظریے کا پرچار نہیں کیا، کیونکہ اس وقت ساکن کائنات کا نمونہ اسٹیٹک یونیورس ماڈل وسیع پیمانے پر تسلیم کیا جاتا تھا۔ بعد میں اس بات کو ہبل کے مشاہدات نے ثابت کر دیا کہ کائنات پھیل رہی ہے، لیکن کائنات کی تخلیق کے سلسلے میں کائنات کے پھیلاؤ کی کیا حیثیت ہے؟ کائنات کے پھیلاؤ کو اگر ہم پہلے کے وسط میں دیکھیں کہ کائنات ایک واحد نقطے یعنی سنگل پوائنٹ سے وجود میں آئی ہے، تخمینہ جات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس واحد نقطے جس میں ساری کائنات کا مادہ سمایا ہوا ہوگا، اس کا حجم صفر اور کثافت لامتناہی ہوگی۔ چنانچہ ایک دھماکے کے بعد اس کائنات کا آغاز صفر حجم یعنی زیرو والیوم سے ہوا ہوگا۔ یہ عظیم دھماکہ جس سے کائنات کا آغاز ہوا، ایک نظریے کے طور پر بگ بینگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ صفر حجم ایک نظریاتی وضاحت ہے جس کے ذریعے سائنس کسی شے کے عدم وجود کو ثابت کرتی ہے جو انسانی فہم سے ماورا ہے۔ لہٰذا ایک نقطے کو صفر تسلیم کر کے ہی بات واضح کی جا سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صفر حجم والے ایک نقطے کا مطلب اس کا عدم وجود ہے، گویا کائنات عدم سے وجود میں آئی ہے، بالفاظ دیگر تخلیق کی گئی ہے۔ بگ بینگ نظریہ بیان کرتا ہے کہ ابتدا میں تمام اجسام ایک ٹکڑا تھے اور پھر یہ علیحدہ علیحدہ ہوئے۔ وہ حقیقت جسے بگ بینگ نظریے نے ثابت کیا، قرآن میں 14 صدیوں پہلے واضح کر دیا گیا تھا کہ جب لوگوں کے پاس کائنات کے بارے میں معلومات بہت ہی محدود تھیں، کیا ان کافروں کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ آسمان اور زمین پہلے بند تھے، پھر ہم نے دونوں کو اپنی قدرت سے کھول دیا اور بارش کے پانی سے ہم نے ہر جاندار چیز کو بنایا ہے۔ کیا ان باتوں کو سن کر بھی ایمان نہیں لاتے؟ جیسا کہ اس آیت میں بیان کیا گیا، کائنات کی ہر شے حتیٰ کہ آسمان اور زمین کی تخلیق بھی ایک عظیم دھماکے کے نتیجے میں ایک واحد نقطے سے کی گئی اور موجودہ کائنات کو ایک دوسرے سے الگ کر کے ایک مخصوص شکل دی گئی۔ جب ہم آیت میں درج بیان اور بگ بینگ کا موازنہ کرتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے سے مکمل ہم آہنگ نظر آتے ہیں، تاہم بگ بینگ نظریہ 20ویں صدی میں ایک سائنسی نظریے کے طور پر سامنے آیا۔ کائنات کا پھیلاؤ اس قرآنی دعوے کا ایک اہم ثبوت ہے، جس کے مطابق کائنات عدم سے وجود میں لائی گئی۔ اگرچہ سائنس نے 20ویں صدی میں جا کر اس حقیقت سے پردہ اٹھایا، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 1400 سال پہلے ہی اس حقیقت کو بیان فرما دیا تھا، اور ہم نے آسمانوں کو اپنی قدرت سے بنایا اور ہم وسیع القدرت ہیں۔ ناظرین، سارے جہاں کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کی دعوت نہ صرف رسول اللہ نے ساری امت کو دی، بلکہ پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور آسمانی شریعتوں کا اصل محور بھی یہی وحدانیت کی تعلیم رہی ہے۔ رسول اللہ کے لائے ہوئے دین اسلام کی اصل اساس بھی یہی وحدانیت ہے، یعنی اللہ کو ایک مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہ کیا جائے۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے توحید پر دلالت کرنے والی
بے شمار نشانیاں پھیلا دی ہیں اور پھر ان میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ اس سلسلے کی ایک جامع ہدایت سورہ بقرہ آیت 164 میں ہے، جہاں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں رات اور دن کی ہیر پھیر اور پہ ہم ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں، ان کشتیوں اور جہازوں میں جو انسانوں کے فائدے کی چیزوں کو لے کر چلتی پھرتی ہیں، بارش کے پانی میں جسے اللہ تعالیٰ آسمان سے برساتا ہے اور پھر اس سے مردہ زمینوں کو زندگی بخشتا ہے، اور زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو زمین و آسمان کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں۔ ایسی بے شمار نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جن نشانیوں میں عقل مندوں کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، ان میں سے سب سے پہلے زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ کائنات میں غور و فکر کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس میں جتنا تدبر کیا جائے گا اتنے ہی اس کے اسرار و رموز منکشف ہوں گے، اور خالق کائنات کی عظمت و قدرت پر ایمان و یقین میں اضافہ ہوگا۔ آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر اور ان میں غور و فکر کی دعوت قرآن پاک کی اور بھی آیات میں ہے۔ چند آیات کا ترجمہ ہم یہاں پیش کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے، تم دیکھ رہے ہو کہ اسے تم دیکھ رہے ہو، اسے اللہ نے بغیر ستونوں کے پیدا کیا، تم انہیں دیکھ رہے ہو۔ ہر شخص اپنی آنکھوں سے ہر روز ہر لمحہ اس بات کا مشاہدہ کرتا ہے اور کر سکتا ہے کہ اس کے سر پر یہ بلند آسمان ایک چھت کی مانند بغیر کسی ستون کے قائم ہے۔ کیا آج تک دنیا میں انسان نے بغیر ستون کے کوئی عمارت قائم کی ہے؟ اور کیا عقل انسانی اس کا تصور کر سکتی ہے؟ اور کیا ایسا ممکن بھی ہے؟ لیکن اللہ کی قدرت کا یہ عظیم شاہکار کیا اس بات کی دلیل نہیں کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہ بہت بڑی قدرت اور طاقت کا مالک ہے؟ کیا اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے؟ اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے بارش کو برسایا اور پھر اس سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے، بس جانتے بوجھتے اللہ کے لیے شریک مقرر نہ کرو۔ ناظرین، اگر کائنات کی تخلیق کی بات کریں تو اس کے بارے میں ابتدا سے ہی کچھ اشارے ملتے ہیں کہ کائنات کیسے تخلیق ہوئی ہوگی، اور ان اشاروں پر سائنسدانوں اور ماہرین نے اس بارے میں بہت سی قیاس آرائیاں کی ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ علم سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے۔ اس علم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تجسس پسند فطرت کی تسکین کے لیے کچھ چیزیں قرآن کریم میں واضح کر کے بتا دی ہیں، اور کچھ انسانوں کے تجسس اور انسان کی لگن اور جستجو کے نتیجے میں ان پر عیاں کر دیں۔ دوستو، میرے نزدیک کائنات اتنی وسیع و عریض ہے کہ جس کو احاطۂ عقل میں لانا ہی بہت مشکل ہے، یہاں تک کہ کئی مقامات پر اس کی وسعت انسان کو خوف زدہ کر دیتی ہے، حتیٰ کہ ماہرین فلکیات بھی کئی جگہوں پر آسمان کی وسعت دیکھ کر دہشت زدہ ہو جاتے ہیں اور اللہ کے وجود کے قائل ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے ڈر جاتے ہیں۔ جب کائنات اتنی لامتناہی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کی محدود عقل اسے پورا علم مہیا کرے؟ اس لیے انسان بس قیاس آرائیاں ہی کر سکتا ہے یا اپنے مشاہدات کی بنا پر کچھ جزوی باتیں کر سکتا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پورے اسراروں کو جان پائے۔ ایک چیز پر مسلمانوں کو پختہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی قدرت کاملہ رکھتا ہے،
تخلیق کائنات کا تذکرہ اللہ تعالی بیان فرماتا ہے کہ اسے ہر چیز پر قدرت ہے۔ آسمان اور زمین کو اس نے صرف 6 دن میں پیدا کیا۔ اس سے پہلے اس کا عرش کریم پانی کے اوپر تھا۔ مسند احمد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنو تمیم، تم خوشبو قبول کرو۔ انہوں نے کہا، خوشخبریاں تو آپ نے سنوا دیں، اب کچھ دلوائیے۔ آپ نے فرمایا، اے اہل یمن، تم قبول کرو۔ انہوں نے کہا، ہاں ہمیں قبول ہے۔ مخلوق کی ابتدا تو ہمیں سنائیے کہ کس طرح ہوئی۔ آپ نے فرمایا، سب سے پہلے اللہ تھا، اس کا عرش پانی کے اوپر تھا، اس نے لوح محفوظ میں ہر چیز کا تذکرہ کر لکھا ہے۔ راوی حدیث حضرت عمران کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا ہی فرمایا تھا، جو کسی نے آن کر مجھے خبر دی کہ تیری اونٹنی زانو کھلوا کر بھاگ گئی، میں اسے ڈھونڈنے چلا گیا، پھر مجھے نہیں معلوم کہ کیا بات ہوئی۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے۔ ایک روایت میں اللہ تعالی فرماتا ہے، اور اس سے پہلے کچھ نہ تھا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ کچھ نہ تھا، اس کا عرش پانی پر تھا، اس نے ہر چیز کا تذکرہ کیا ہے۔ مسلم کی حدیث میں ہے، زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالی نے مخلوق کی تقدیر لکھی، اس کا عرش پانی پر تھا۔ صحیح بخاری میں اس آیت کی تفسیر کے موقع پر ایک قدسی حدیث لائے ہیں کہ اے انسان، تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھے دوں گا، اور فرمایا اللہ کا ہاتھ اوپر ہے، دن رات کا خرچ اس میں کوئی کمی نہیں لاتا۔ خیال تو کرو کہ آسمان اور زمین کی پیدائش سے لے کر اب تک کتنا خرچ کیا ہوگا، لیکن اس کے داہنے ہاتھ میں جو تھا وہ کم نہیں ہوتا۔ اس کا عرش پانی پر تھا، اس کے ہاتھ میں میزان ہے، جھکاتا ہے اور اونچا کرتا ہے۔ مسند میں ہے، ابو رزین القیت بن عامر بن متفق عقیلی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ مخلوق کی پیدائش کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ نے فرمایا، امام میں، نیچے بھی ہوا اور اوپر بھی ہوا، پھر عرش کو اس کے بعد پیدا کیا۔ یہ روایت ترمذی کی کتاب التفسیر میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ امام ترمذی اسے حسن کہتے ہیں۔ مجاہد کا قول ہے کہ کسی چیز کو پیدا کرنے سے پہلے عرش الہی پانی پر تھا۔ وہب، زمرہ، قتادہ، ابن جریر وغیرہ بھی یہی کہتے ہیں۔ قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے ابتدائے مخلوق کس طرح ہوئی۔ روی بن انس کہتے ہیں کہ اس کا عرش پانی پر تھا، جب آسمان و زمین کو پیدا کیا تو اس پانی کے 2 حصے کر دیے، نصف عرش کے نیچے یہی بحر مسجود ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں، بوجائے بلندی اسے عرش کہا جاتا ہے۔ سعد طائی فرماتے ہیں کہ عرش سرخ یاقوت کا ہے۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں، اللہ اسی طرح تھا جس طرح اس نے اپنے نفس کریم کا وصف کیا، اس لیے کہ کچھ نہ تھا، پانی تھا، اس پر عرش تھا، عرش پر ذوالجلال والاکرام والعزت والسلطان، ذوالملک والقدرہ، ذوالعلم والرحمت والنعمت تھا، جو چاہے کر گزرنے والا ہے۔ ابن عباس سے اس آیت کے بارے میں سوال ہوا کہ پانی کس چیز پر تھا؟ آپ نے فرمایا، ہوا کی پیٹھ پر۔ قرآن مجید کی آیات میں تقریباً 20 مرتبہ عرش الہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس کی بنا پر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ عرش الہی سے آخر کیا مراد ہے؟ ہماری محدود زندگی کے لیے واضح شدہ الفاظ عظمت خدا یا اس کی عظیم مخلوق کی عظمت کو بیان کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لہٰذا ان الفاظ کے کنائی معنی اس کی عظمت کا صرف ایک جلوہ دکھا سکتے ہیں۔ اسی طرح لفظ عرش بھی ہے، جس کے معنی چھت یا بلند پایا تخت کے ہیں، اس کرسی کے مقابلے میں جس کے پائے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد قدرت خدا کی جگہ عرش پروردگار استعمال ہونے لگا۔
اب اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرش الہی سے کیا مراد ہے؟ اس لفظ کے استعمال سے کیا مراد لیے جاتے ہیں؟ اس سلسلے میں محدثین اور فلاسفر حضرات کے یہاں بہت اختلافات پائے جاتے ہیں۔ خداوند عالم کا لامحدود علم مراد لیا جاتا ہے۔ کبھی خداوند عالم کی ملکیت اور حاکمیت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کبھی خداوند عالم کی صفات کمالیہ اور صفات جلالیہ مراد لی جاتی ہیں، کیونکہ ان میں سے ہر صفت خدا کی عظمت کو بیان کرنے والی ہے، جیسا کہ بادشاہوں کے تخت ان کی عظمت اور شان و شوکت کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ جی ہاں، خداوند عالم عرش علم، عرش قدرت، عرش رحمانیت اور عرش رحیمیت رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، مذکورہ تینوں تفسیروں کے لحاظ سے خداوند عالم کی صفات کی طرف اشارہ ہے، کسی وجود خارجی کی طرف نہیں، مثلاً کوئی چیز خارج میں موجود ہو۔ ناظرین، سائنسی وجوہات اور دلائل تو بہت سے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ یہ نظریہ بھی ثابت ہے۔ اس کے علاوہ ایسی روایات بھی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں اور مخلوقات وہ سائنسی نظریات سے مختلف ہیں۔ دوستو، یہ روایت بھی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے زمین پر 28 قسم کی مخلوقات آباد تھیں۔ مختلف زمانوں میں کئی ہزار سال عجیب و غریب مخلوقات یہاں آباد رہی ہیں۔ جنات کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے یہ آباد تھے، پھر انہوں نے سرکشی کی تو اللہ تعالی نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے جنات کو قتل کیا اور زمین سے نکال کر جزیروں پر پھینک دیا۔ مگر جنات سے پہلے بھی 27 مخلوقات اور بھی آباد تھیں۔ ان میں سے بن، پھر خن، پھر من دنیا میں آباد رہے۔ علامہ ابن کثیر نے البدایہ بالنہایہ میں لکھا ہے کہ بن اور خن زمین میں رہتے تھے، وہ سرکش ہو گئے تو اللہ تعالی نے جن بھیجے جنہوں نے بن اور خن کو زمین سے نکال دیا۔ یہاں یہ یاد رکھیں کہ ان سب کو قتل نہیں کیا بلکہ زمین کی حدود سے نکال دیا۔ ممکن ہے کہ یہ کسی اور زمین یا سیارے پر آباد ہو چکے ہوں اور وہی خلائی مخلوق ہوں جسے ہم ایلین بھی کہتے ہیں۔ پھر ان سب کے بعد جنات نے سرکشی کی تو فرشتوں نے ان کو قتل کیا، اور جس کے لیے زمین کی تخلیق کی گئی یعنی انسان، وہ پیدا کیے گئے جن کا لغوی معنی چھپی ہوئی مخلوق ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق ایسی نظر نہ آنے والی مخلوق جس کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے، جبکہ انسان اور ملائکہ مٹی اور نور سے بنائے گئے ہیں۔ جنوں کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے روپ بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ابلیس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ جب اسے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تو اس نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ آدم مٹی سے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ابلیس ناری ہے، لیکن عبادت و ریاضت کی وجہ سے بلند مقام پر پہنچ گیا تھا اور فرشتوں میں شمار ہونے لگا تھا۔ ابن عباس فرماتے ہیں ابلیس فرشتوں کے اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جسے جن کہا جاتا ہے۔ اس قبیلے کے فرشتوں کو آگ کی لو سے پیدا کیا گیا تھا۔ یہ لو شعلوں میں نظر نہیں آتی، صرف محسوس کی جا سکتی ہے۔ ابلیس کا نام حارس تھا اور یہ جنت کے پہرے داروں میں سے ایک تھا۔ اس کے علاوہ باقی سب فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ ایک اور جگہ فرمایا ابلیس فرشتوں کا سردار تھا اور اس کا قبیلہ ان سب سے زیادہ معزز اور محترم تھا۔ اس کے علاوہ وہ بعثت کے بہت سے باغات پر نگراں تھا۔ اسے آسمان، زمین اور دنیا کی بادشاہت بھی بخشی گئی تھی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔
کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام پر ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو پورا ضرور کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں۔ اے اللہ، تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں، تو سب کا مالک ہے اور سب کو تو ہی پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تم نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف کر دے، ہم سب کو عابد اور سحر خیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز کر دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے، اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گرے پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے نا آشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما دیجئے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں
تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے۔ جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا۔ جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا۔ جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل اور کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو دھو دینا، ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے۔ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ یا پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دیں، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرمانا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع دار اور مطیع ہم کو بنا دے تاکہ قیامت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ، اپنے مومن اور خاص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پاک پروردگار، ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا و آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ، ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ، ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا، اے اللہ، انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ، ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما اور اپنی امت کی طرف سے، اے اللہ، اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین۔
یا رب العالمین۔